25 دسمبر کا کرسمس کے حوالے سے یہاں پہ آ کے ہماری جو عقل ہے اور ہماری جو سمجھ ہے وہ ان جیسی آیات اور ان جیسی احادیث سے اپنی مطلب اور اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگر ان کے ساتھ کوئی میل جل ہو گیا، ہم نے اگر ان کے ساتھ کوئی ایک دن کا شغل میلہ کر لیا، اگر ہم ان کی پارٹیوں میں چلے گئے یا ہم نے ان کے اس دن پر ان کو مبارکباد دے دی۔ اسلام اتنا سخت دین تو نہیں ہے، اسلام میں اندر اتنی سختی تو نہیں ہے کہ ہم اتنا بھی نہ کر سکیں۔ غیر مسلم اگر ہمارا مسایہ ہے، اس کے ساتھ ہمارے معاشرتی تعلق ہیں، تو اگر میں نے اس کو کرسمس کی مبارکباد دے دی تو اسلام نے کون سا مجھے منع کیا ہے؟ اسلام کون سا میرے اوپر کو سختی کرتا ہے؟ اسلام مجھے کون سا کوئی ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہے؟ اسلام مجھے کون سی ضرورت توبیخ کرتا ہے کہ میں نے اگر غیر مسلم کے ساتھ کو ہاتھ کھلا لیا، کو چلتے چلتے ہیلو ہائے اسلام کہا کر لی؟ اتنا سخت دین تو نہیں ہے حضرات ذوالفقار، یہ بات نہیں ہے، یہ ہماری عقل کی اور ہماری اپنی سمجھنے کی بات ہے۔ اسلام نے جہاں پہ نرمی برتنے کا اختیار دیا وہ یہ ہے کہ جتنا تمہیں کہا گیا، جتنی تمہیں اجازت دی گئی، اس حد کے اندر رہ کر تم غیر مسلم کے ساتھ تعلق واسطہ رکھ سکتے ہو، لیکن جہاں پہ تمہیں روک دیا گیا اس سے آگے تم اپنی عقل استعمال کر کے اور اپنی سوچ کے بل بوتے پہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھ سکتے جو کہ بظاہراً خدا کا بھی دشمن ہے، اس کے مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے، اور حقیقت میں وہ تم سب کا دشمن ہے۔ فرمایا کہ یہودی اور نصرانی یہ کبھی بھی اسلام اور صاحب اسلام والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی بھی محب اور ان کے ساتھ وفاداری کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا قیامت کی صبح تک یہ غیر مسلم، یہ یہودی اور یہ نصرانی، فرمایا تمہارے دشمن تھے، دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے۔ حضرات ذوالفقار، جب دشمنی ہے اسلام نے بتا دی، جب ہمیں یہ قرآن نے بتا دی، لیکن چونکہ قرابت بھی ہے، چونکہ ہمسائیگی بھی ہے، چونکہ علاقائی سطح پر ان کے ساتھ ہمارے معاملات بھی ہیں، اب دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جتنا کہا گیا اتنا تعلق رکھو، اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ۔ دنیاوی معاملات کے اندر، کاروباری معاملات کے اندر غیر مسلم کو تم اپنا شریک کر سکتے ہو، معاملات میں غیر مسلم کو اپنا شریک کر سکتے ہو، اس میں اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن جو اسلام کے شاعر ہیں، جو اسلام کا اپنا ذاتی مزاج ہے، جو اسلام کے خصوصی تہوار ہیں، ان تہواروں کے اندر اور ان شاعر کے اندر اسلام کے جو احکامات ہیں، اسلام کے جو ایک اپنا ذاتی مزاج ہے، اس مزاج میں غیر مسلم کو گھسنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کاروبار میں تم ان کو شریک کر سکتے ہو، اسلام کے مزاج میں تم ان کو شریک نہیں کر سکتے۔ اسلامی جو شاعر ہیں، ان شاعر کی بے ادبی یا ان کے ادب یا وہاں پہ زیارات، ایسے معاملات میں تم ان کو اپنا شریک نہیں کر سکتے۔ یہ ہر مسلمان کو تاکید کی گئی ہے اسلام کی روح سے۔ اسی طرح جو غیر مسلم کے شاعر ہیں، غیر مسلم کے جو تہوار ہیں، ان کے جو ایام ہیں، ان کے ایام، ان کے تہوار اور ان کی رسومات، اسلام نے ان کو یہاں تک کو اجازت دی ہے کہ اگرچہ تم جھوٹے ہو، اگرچہ تم باطل ہو، اگرچہ تم غلط ہو، لیکن چونکہ اسلام جو ہے وہ اتنا اعلیٰ دین ہے کہ جھوٹے کو بھی جینے کا پورا حق دیتا ہے۔ اسلام چونکہ اتنا اعلیٰ دین ہے کہ وہ باطل بندے کو بھی اپنی مرضی کے مطابق جینے کا اختیار دیتا ہے، جب تک وہ حق کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے تب تک اجازت ہے۔ اگرچہ تمہارے ایام غلط، اگرچہ تمہاری رسومات غلط، اگرچہ تمہارے تہوار غلط، لیکن خبردار ان تہوار، ان ایام اور ان رسومات کو کسی غلط جو نہ وہ سمجھ میں نہ رہنا اور اسلام کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش نہ کرنا، ان کو اپنے گھروں کے اندر مناؤ۔ اگرچہ غلط ہیں، تمہارے ایام بھی غلط ہیں اور تمہاری تہوار بھی غلط ہیں اور تمہاری رسومات ساری غلط ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں، لیکن اسلام پھر بھی ان کو منع نہیں کرتا کہ خبردار تم یہ منا ہی نہیں سکتے، تم ان کو جو نہ وہ رسومات کو تم
اجاگر ہی نہیں کر سکتے. نہیں، ایسی بات نہیں. اسلام نے اثر راہ یا شفقت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، ان کی رعایت کرتے ہوئے یہاں تک اجازت دی ہے کہ تم ان ایام کو منا سکتے ہو. لیکن کیسے؟ فرمایا اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر، جہاں پہ تمہارا ہولڈ ہے وہاں پہ، اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر. اگرچہ تم نے لات کو پوجنا ہے، منات کو پوجنا ہے، عزا کی عبادت کرنی ہے، بت کو پوجنا ہے، اگرچہ یہ رب کے بڑے دشمن ہیں، لیکن رب یہ بھی نہیں فرماتا، دین ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ خبردار تم اپنے گھر میں کمرے میں چھپ کے اپنے بت کی پوجا نہیں کر سکتے. اسلام تو اتنا اعلیٰ دین ہے. اسلام باطل کو بھی اپنے باطل کے سامنے اپنے بطلان کا اظہار کرنے کا جو نا وہ اس کو اجازت دیتا ہے. لیکن اگر وہ باطل عقیدے والا بندہ علل اعلان آ کے اسلامی شاعر کا مذاق بنائے اور اسلامی تہوار کا مذاق بنائے، اسلامی ایام کا مذاق بنائے، اسلام پھر ہر مسلمان کو حکم دیتا ہے، اسلام اے بندہ مومن اب تیرے اوپر اس کے خلاف جہاد فرض ہو گیا. جب تک اپنے گھر میں تھا تب تک اس کا اور حکم تھا، اسلام نے اس کے پردے کے اوپر جو عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا. اب جب یہ تم سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، جب یہ دین سے ٹکر لینے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا اب اس کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ.